بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام سماعتیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں، میں اللہ رب العزت سے بارگاہ عالیہ مقدسہ میں یہ گزارش کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کے ہر وہ مسائل کہ جن کا تعلق اگر غربت سے ہے تو اللہ کی ذات پاک آپ کی اس مخلصی سے، بے بسی سے، بے کسی سے آپ کی اللہ رب العزت جلد از جلد جان چھڑائے اور آپ ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی سوچ لے کر کے آگے بڑھ سکیں۔ جن جن کے مسائل جس بھی نوعیت کے ہیں، قابل بیان ہیں یا قابل بیان نہیں ہیں، یا وحدہ لا شریک آپ جانتے ہیں، یا اللہ ان سب کے مسائل حل فرماتے ہوئے اپنی رحمتوں کی چادر ہم سب پر تان دے۔ ہمارے وہ تمام معاملات کہ جن کو ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے بگاڑ چکے ہیں، تو اپنی رحمت کے سائے میں ان تمام خامیوں کو لاتے ہوئے ہماری خوبیوں میں بدل دے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان ٹھوکروں سے بچا لے کہ جو مستقل طور پر ہمارے قدموں کی زینت بنتی جا رہی ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، بے مقصد التجاؤں سے، اپنے نفس کے اور اپنے ان احساسات کے کہ جو ہمیں سرکشی کی طرف اس طرح سے راغب کرتا ہے کہ جس کے آگے تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ جو میں سلامتی بھیجتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے، میری اس سلامتی کو میرے قلب اور میری روح سے جوڑتے ہوئے ایسا حقیقی رنگ دے جو سنے سب پر سلامتی ہو جائے۔ جو لوگ مجبوریوں میں، بیماریوں میں اور ایسے مسائل میں مبتلا ہیں کہ جن کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ سمجھا سکیں، بتا سکیں، جن لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کہ جو وہ نہیں کہہ پا رہے، یا رب العزت آپ ان کے والدین کے دل میں وہ نرمی عطا فرما دیں کہ وہ سن سکیں اپنی اولاد کو، اور جو اولاد سرکشی پہ ہے، یا رب العزت اس اولاد کے دل میں وہ بات ڈال دے کہ ان کے والدین ان کے لیے بہتر نہیں، بہت بہتر ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں، عقل کل سمجھتے ہیں، ایسے افراد کی صحبت سے پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ دور رکھنا۔ جو بات بات پر مادیت کی بات کرتے ہیں، مادی بات کرتے ہیں، دولت کی بات کرتے ہیں، دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں، ایسے افراد کے شر سے یا وحدہ لا شریک ہمیں محفوظ فرما، اور ایسی کسی بھی بات کو ہماری دماغ کے اندر یا ہماری سوچ کے اندر کبھی مت رکھنا کہ جس کی وجہ سے ہم بھی ناشکرے ہو جائیں اور تیرے شکر سے دور ہوتے ہوئے اپنا آپ کسی ایسے شخص سے کمپیئر کرنے لگ پڑیں ناسمجھی کے اندر کہ جو حالت عذاب میں ہو اور ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ وہ بہت بہتر ہے اور ہم حالت عذاب میں ہیں۔ یا اللہ ایسے تمام افراد کہ جن کی گفتار میں، کردار میں، الفاظ میں، مثالوں میں ان کی اپنی ہی ذات چھلک رہی ہو، پروردگار عالم ایسے دوستوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ جو لوگ
ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر وسیلہ بنا دیں، معاف کر دیں، سختیوں کو ٹال دیں۔ ناسمجھ ہیں، ہم تو آنسو بھی نہیں روک پاتے، ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ آپ کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ہی سے مانگنا ہے، آپ ہی کو پکار رہے ہیں، رات کے اس پہر جاگ رہے ہیں، آپ نے ہی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اٹھو بیٹھو، دعا کرو، مجھ سے مانگو، ان سب کے لیے مانگو۔ تو اللہ کرے کہ میری یہ دعائیں اتنی شیر ہوں کہ ہم اس آمین تک پہنچ جائیں کہ جس سے ہم سب کی زندگی میں وہ مستقل حل، وہ قبولیت، وہ شرف قبولیت شامل ہو جائے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے گھر بلا، اپنے گھر کی زیارت کرا، روز رسول پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو جرم و گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں جانے انجانے میں، پروردگار عالم معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں اس قابل کے مقابلہ کر سکیں ان طاقتوں کا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی ایسی طاقت کا مقابلہ کر سکیں، ہم کمزور ہیں پروردگار عالم، تو ہمیں وہ صلاحیت عطا فرما دے، ہمیں مضبوط فرما دے۔ ہر طرح کی سازش جو سر اٹھاتے ہوئے ہمیں ریزہ ریزہ کرنا چاہتی ہے، ہمیں نست و نابود کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت فرما دے، ان کی ڈال دے، جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں ان کو انہی پر رہنے دے پروردگار عالم۔ ہم پہ اپنا خاص 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 کرم فرما دے۔ ان بچیوں کا، بیمار بچیوں کا، لاچار بچوں کا، بیمار بچوں کا، جن کی نسبتیں نہیں طے ہو پا رہی، ان سب کے معاملات میں، دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایسی بہتری فرما دے کہ سب کے پردے قائم رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں اس طرح سے آباد ہو کہ اس کے ہر لفظ میں تیری ذات کا شکر ہو، استغفار ہو، گناہوں کی توبہ ہو اور تیری رضا مل جائے۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرز کی الجھن میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم اپنے دکھ، درد یا تکلیف کا احساس کسی دوسرے میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صلاحیت ہمیں ملی ہی نہیں، یہ عطا ہمیں ہوا ہی نہیں، یہ حاصل ہو سکا ہی نہیں کہ ہم کسی کو وہ احساس ٹرانسفر کر سکیں کہ تمہاری اس کہی ہوئی بات نے میرے وجود کو اس طرح سے تکلیف میں مبتلا کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت کون سا لہجہ نشتر بن کے اگلے کے سینے کے آر پار ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہماری تربیت میں اپنی طرف سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے والدین نے میری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی۔ مجھے ہمیشہ منع کیا کہ زندگی میں بیٹا گالی مت دینا، مجھے صاف صاف کہا گیا کہ جھوٹ مت بولنا، مجھے صاف صاف کہا گیا کہ کسی کی بہو، بیٹی، بہن پہ بری نظر مت رکھنا، مجھے صاف صاف کہا گیا کہ یہ محلہ ہے، یہاں پر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوں گی۔ جو باتیں تمہیں یہ لگے کہ تمہاری عمر سے زیادہ ہیں اور تم ان کو نہیں سمجھ پا رہے، خدا را گھر آنا اور آ کے ہم سے شیئر کرنا۔
کہ کس نے کیا بات کی ہے. جو کوئی تمہیں یا تمہاری سوچ کو بدلنے کے لیے تمہاری عمر سے بڑی باتیں کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس سے دور ہوتے ہوئے گھر لوٹ آنا. یہ سب باتیں میری والدہ والد نے ہم سے کی تھی. مجھے اس وقت بھی یہی لگتا تھا کہ میرے اندر بہت سی ایسی خامیاں موجود ہیں کہ میں نے اپنے مخصوص عمل کو، کہ جسے ہم پتنگ بازی بھی کہہ سکتے ہیں، سامنے رکھتے ہوئے ان ایسی بہت سی نصیحتوں کو ہمیشہ اگنور کیا کہ جن کی آج مجھے اشد ترین ضرورت درپیش ہے. ٹھیک اسی طرح تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم ایک دنیاوی اور کسی حد تک آخرت کے شعوری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمیں اپنے معاشرتی نظام میں بہتری لانے کے لیے پڑھے لکھے افراد کی تعداد میں اضافہ درکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک مثال ہے پنجابی کی، اگر سب پڑھ لکھ جائیں گے تو گنڈیریاں کون بیچے گا؟ جس سارے پڑھ لکھ جان گے تو گنڈیریاں کون بیچے گا؟ گنڈیریاں بھی تو کسی نے بیچنیاں نے، چھلیاں بھی تو کسی نے بیچنیاں نے، اور چھلے والے پائی نے بھی تے آنا ہے. گڑ دیاں ریوڑیاں بھی تے بنن گیاں. یہ بہت سے ایسے عوامل ہیں، عناصر ہیں کہ جو ہو کے رہیں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ آوازیں جو ہم میری گلی یا محلے میں اسپیسیفکلی آتی تھی، سبزی بیچنے والے کی ایک صدا ہوتی تھی، وہ اپنی 2 آوازیں نکالتا تھا اور ہم اس سے چیٹ ہو جاتے تھے. وہ پہلے ایک سانس میں آلو لو، گوبھی لو، میتھی لو، پالک لو، ساگ لو، دوسرے میں کچھ اور لفظ بولتا تھا. ہمیں لگتا تھا کہ 2 لوگ ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہوتا تھا. اس کی سائیکل کے اوپر اتنا زیادہ سامان، اتنا لوڈ. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میری امی پردے کے پیچھے سے ہمیں کہتی تھی کہ اس کو پانی پلا دو، بہت سخت گرمی ہے. تو میں کہتا تھا امی جی آپ پورے محلے میں آپ ہی ہیں جس نے ان کو پانی پلانا ہے. تو والدہ ماجدہ کہتی تھی کہ یہ چیز میرے ذہن میں آئی ہے تو مجھے کرنا ہے. اگر میں عورت نہ ہوتی تو میں خود جا کے باہر ان کو پانی پلا کے آتی. اور گھڑے سے پانی دینا، اگر زیادہ ٹھنڈا دو گے تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے گرمی میں بھی مزید چلنا ہے. اگر ابو ہوتے تھے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. گو کہ تربیت گھر سے ہی ہوگی. تو ایک دن میری نشست ہوئی شکرکندی بیچنے والے ایک بابے کے ساتھ. پتہ نہیں زندہ کے وفات پا گئے، مدت ہوگی، بچپن سے دیکھتے تھے ان کو. تو میں ان کے پاس گیا. میں کہ آپ جب کہتے ہیں شکرکندی میوہ تو ہم کہتے ہیں جو انگور کا ایک ڈرائی فیس ہوتا ہے، ہم تو اس کو کہتے ہیں. تو اس بزرگ نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ موسمی ہر پھل ہی میوہ ہوتا ہے. شکرکندی کا موسم ہے تو یہ میوہ ہے. میں نے کہا مجھے شکرکندی اچھی نہیں لگتی، مجھے میوہ اچھا لگتا ہے. تو بیٹا تم میوہ کھا لو، مت کھاؤ شکرکندی. کیوں شکرکندی کے لیے آتے ہو؟ میں کہا مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، بس مجھ سے کھائی نہیں جاتی. تو وہ اتنی بات کیا کہنا کہ تھوڑی تھوڑی کھایا کرو، پھر زیادہ کھانا. اگر تم زیادہ کھاؤ گے تو کسی بھی چیز کی زیادتی کرو گے تو تم اس چیز کو پھر پسند نہیں کر سکو گے. ہماری سب سے بڑی جو اصلاحی ایک آغاز ہے یا ایک سفر ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سے کم علم یا غریب انسان کی سچی اور اچھی بات کو اس وجہ سے اہمیت نہیں دیتے یا دینا نہیں چاہتے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی، اور اس مزدور کے، اس غریب کے، اس کم علم اور جاہل انسان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی.
جو انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کیوں کر آ جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بہت سی مشکلات میں مبتلا دیکھتے ہیں، اس وقت ہمیں ہر شخص یاد آتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کرنا. پھر بھی میں آپ سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو کوئی بھی کہے آپ اس کے لیے دعا کریں. آپ کو ہر کوئی کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. اور جب اس کے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں تو وہی فرعونیت، وہی سریہ اس کی گردن میں واپس فٹ ہو جاتا ہے. وہی سارے شیطانی وسوسے، وہی بڑی بڑی باتیں، موچی کو موچی کہنا، جولائی کو جولائی کہنا، اس جیسی لاٹس آف تھنگ، جو وہ ساری چیزیں، خود کو سپیریئر کہنا، اگلے کو انفیریئر سمجھنا اور کہنا. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ہماری اصلاح اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم اب بھی نہیں کریں گے تو شاید ہم ان پستیوں کی طرف گامزن ہو جائیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے. اگر کبھی آپ لوگوں کا گزر ہو، یا آپ خود سے دیکھ لیں نا، آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائی قرآن پاک میں جو میرے اساتذہ تھے وہ پٹھان تھے، اور مجھے کبھی انہوں نے نہیں یہ کہا تھا کہ آپ پنجابی ہو، آپ کون ہو، مجھے نہیں پتا تھا. مجھے اس وقت میری تکلیف اس وقت بڑی تھی کہ جب مجھے ایک ایسے ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تھا. میرے لیے آج بھی وہ قابل عزت اور احترام ہی ہیں. میں ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری ذات کیا ہے. اس ٹیچر نے کہا کہ میں ذات کے حساب سے آگے اور پیچھے بٹھاتا ہوں. میں بڑا ہرٹ ہوا. میں نے ابو کو جا کے بتایا کہ اس نے ایسے کہا. ابو نے اس کو بولو کہ ہم کمی ہیں، ہم نیچ لوگ ہیں، بہت ہی غریب غربا ہیں، اور ہم تو جی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جا کے آپ نے کہنا ہے. پھر وہ دیکھو تمہیں کہاں بٹھاتا ہے. اور میں نے جیسے ابو نے کہا تو جا کے ویسے کہا. اس نے مجھے کہا آپ یار پیچھے بیٹھ جاؤ جا کے. آپ کا ابو کیا کرتا ہے؟ میں کہ جی وہ کلرک ہے. کون سے اسکیل کے کلرک ہیں؟ میں کہ جی 7ویں اسکیل کے کلرک ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا اسکیل ہوتے کیا نہیں تھا، لیکن جیسے ابو نے کہا تھا میں نے کہہ دیا. اچھا تو تمہارا باپ جو ہے وہ اسٹیشنری تو کافی گھر لے کے آتا ہوگا، پین شین کاغذ شاغذ تو کافی وہ دفتر کے لے کے آتا ہوگا. میں کہ جی پتہ نہیں، دیکھا نہیں کبھی میں نے. اس کو کہنا کہ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے لے کے آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کہہ دوں گا. میں نے کہہ دیا ابو کو جا کے. ابو نے کہا اچھا میں صبح آؤں گا، تم نے خاموش رہنا ہے. خیر جب وہ آئے، آمنا سامنا ہوا، تو my father is in uniform and might be کہ it's a wrong way or right way, I don't know, but I was just a student there. تو وہ ایک ایسا عمل تھا، ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو دیکھ کے میں خود کافی پریشان ہوا کہ شاید یہ بہت غلط ہونے جا رہا ہے یا جا سکتا ہے. ابو نے کہا کہ آپ نے یہ باتیں کہیں تو نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں جی میں یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں دیکھے سارے بچے ایک جگہ سارے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر نے ایسے کیا ہے. نہیں ڈیوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں ڈانٹتا زیادہ ہوں نا، میں پڑھاتا زیادہ ہوں، تو اس وجہ سے بچے میرے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ابتدائی معاملات میں دیکھی ہیں. فیورٹزم ہے سر. میری تمام بہنیں، میری تمام عزتیں، میرے تمام دوست احباب جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ ہماری ذہنی پسماندگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہماری سوچوں میں فیورٹزم بڑھتا جا رہا ہے. موبائلوں کی کمپنیاں، ان کے سٹائل، ان کے ٹچ، ان کا دس دیٹ، پیج ریٹنگ، رینکنگ، سٹائل، پتہ نہیں، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا کہ میری عزتیں بھی اس وقت مجھے یقیناً سن رہی ہوں گی. تو لیکن یہ
یہ سفر کیا وہ سفر ہے کہ جس میں فلاح ہے؟ ہم کس طرح اس ڈیزاسٹر کو مینیج کر سکیں گے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں اور کل جب ہماری اولاد اس فیس میں ہمارے سامنے آئے گی تو کیا ہم مینیج کر سکیں گے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں رسماً کہہ جاتے ہیں، کچھ دل سے کہہ جاتے ہیں، کچھ یاد دہانی کے لیے کہہ جاتے ہیں، یا ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی فوتیدگی پر جاتے ہیں تو وہاں پر میکسیمم میت کو دفن کر کے آنے کے بعد کی کچھ وقت تک ایک ہی پہاڑا پڑا جاتا ہے، ہر کسی نے مرنا جی، ہر کسی سے ٹائم آنا جی، بس جی جو آیا وہ جائے گا جی، یہ تو ایک دنیا جی، یہ تو چلائے گا میلہ جی، آج وہ کل ہماری باری، پرسوں یہ پرسوں وہ. اور پھر اگلے فیو ڈیز تک اسی گھر کے اندر بھی جوکس شروع ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صبر اللہ کی ذات پاک کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. شکر عطا ہوتا ہے اگر آپ کو عطا ہو جائے تو، اگر آپ کو نعمت بن کے مل جائے تو، اگر آپ کو عطا کی صورت میں مل جائے تو، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص فرد واحد آپ کو مل جائے کہ جس کے سمجھانے سے آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ آپ شکر گزار ہیں، تو پھر آپ کو اپنے والدین کو، دوست احباب کو کچھ سمجھانا نہیں پڑتا. خود بخود وہ سب لوگ آپ کے بارے میں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی گفتار، آپ کا کردار ایک ایسی پٹری پر چل رہا ہوتا ہے کہ جس کی منزل ہے فلاح. اور آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کی تعلیمات، آپ کی درس و تدریس، آپ کا مذہبی اعتبار سے اپنے فرائض کا پورا کرنا، یہ وہ مدلل دلیلیں ہیں کہ لوگ آپ سے سب سے پہلے خوف زدہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کی کہی ہوئی بات کو چاہ کر بھی رد نہیں کر پاتے. اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر لمحے ہر صورت یہی توفیق عطا کرے کہ ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں کہ جو صحیح راستہ ہے کیا وہ یہی راستہ نہیں ہے کہ ہم آج اسی فیس بک پر اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ بھی رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں، عاجزانہ گزارشات کر رہے ہیں. معاشرے کی کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے ایلیمنٹس جن پہ ہم روشنی بھی ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے کہ کس کا کیا درد ہے، کیا نہیں ہے، کیا نام ہے، کیا نہیں ہے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے. ہر چیز کو ہم سمجھ تو رہے ہیں اور اینڈ میں آ کے یہ کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا اور میں بھی چلا جاؤں گا. ہم اختتام کی طرف جائیں گے ضرور. بیٹری ختم ہوگی، دوبارہ چارج ہو جائے گی. سگنل آتے ہیں، سگنل چلے جاتے ہیں، بات ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی. سوال کیا جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے. مطمئن ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. تجسس کیسا بھی ہو، تجسس کوئی بھی ہو، سمت کوئی بھی ہو، راستہ کوئی بھی ہو، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی آپ اس پر چل نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے ذہنی طور پر پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اس تیاری میں جو سب سے بہتر معاون ہے وہ آپ کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو آپ گھر سے لے کے آتے ہیں. خواہ آپ کسی مدرسے میں آئیں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں پر جو سب سے مین چیز آپ کو درکار ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ آپ کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدائی تربیت کی ایک خاص حد تک تو ضرورت رہتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اپنے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ فقط یہ سوچ لیا کریں کبھی
کہ آپ اپنا نام زبردستی بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، ورنہ ساری عمر آپ اسی نام کے ساتھ ہی چلتے ہیں جو آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی درس و تدریس کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، خواہ آپ کا نک نیم ہو، خواہ آپ کا ریئل نیم ہو، اٹس اے فرسٹ اسٹیپ، یہ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلنا، انگلی پکڑنا، نہ پکڑنا، کرولنگ کرنا، ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی، سب سے پہلے نام آئے گا۔ اس کے بعد آپ ایک چیز کو اور بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا اپنی سوچ کے مطابق کہ کم علمی اور بے ادب سا انسان ہوں۔ چوکیدار کو رکھا جاتا ہے کہ آپ نے رکھوالی کرنی ہے۔ اب رکھوالی وہ کس چیز کی کرے گا اور کس چیز کی نہیں کرے گا، یہ بات طے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ شاید نہیں کر پاتے ہیں، شاید کرتے بھی ہوں، لیکن میرے سامنے جو ہم نے گلی میں چوکیدار رکھا اس سے تو یہ نہیں پوچھا گیا۔ وہ تو ہر روز کہتا جی آج میری بچی کی کاپیاں آنی ہیں، تو کل میری بیوی کی طبیعت خراب تھی، آج میرے گردے میں درد ہوئی ہے، میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، موتیا آ گیا ہے۔ وہ ہر مہینے جب اس کا مہینہ پورا ہوتا ہے، اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے، ہم بڑے انجوائے کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے اس کو بے ساختہ کہا کہ یار چاچا وہ کوئی ایسی گل بھی چھڑ دے پیچھے کہ جڑی تو اگلے مہینے کر لیں۔ وہ کہنا جی چینج تے آنا چاہیے نا، مطلب کہ میں تمہیں روز ہی کہاں میری بڈھی بیمار ہے، جبکہ بیمار ہے تسی کہو کہ یار یہ بڈھی روز بیمار ہوں گی، اس کے اندر چینج آنا چاہیے۔ اس چینج کے لیے میں نے کہا جی کہ سمجھ نہیں لگی ایک دم سے بیوی کو کیا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہتا کہ وہ بیمار ہے تو آپ نے کہا تھا یہ تو روز ہی بیمار ہوتی ہے۔ اب جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ سمجھ نہیں ایک دم سے میری بیوی کو کیا ہوا، تو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، تو یہ چینج ہے۔ ویری گڈ سائن۔ میں کہا جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ان تبدیلیوں میں آپ ہمیشہ خوش اور راضی رہیں، اور ہمیشہ یہی کہہ کر آپ اپنے رزق میں اضافہ تلاش کرتے رہیں۔ تو اس نے مجھے روک لیا، کہتے ہیں میاں صاحب یہ بد دعا دے دی گئی، مجھے دعا دیں بد دعا نہ دیں، مجھے پتہ میں جھوٹ بول کے لے لوں، لیکن آپ نے ایسا کہا مجھے کچھ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ کہتے جی یہ بھی تبدیلی ہے۔ اور میں نے کہا یہ مثبت ہے کہ منفی ہے؟ کہتے جی میرے والی منفی تھی، آپ کے والی مثبت ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کا باریک بینی سے اپنے وجود، اپنے وزن، اپنی روح، اپنی اخلاقیات، اپنی گفتار، اپنے کردار، ایون کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل کے موسم کے مطابق جو مجھے پچھلے سال رنگ اچھے لگ رہے تھے اس سال نہیں لگ رہے۔ اپنی شناخت کو تلاش اس حد تک نہیں کرنا کہ آپ پاگل کہلائیں، مگر اس حد تک ضرور کر لینا ہے کہ یا رب العزت جو صفات میرے اندر آپ نے پیدا فرمائی ہیں میں ان کو کھوجنے سے قاصر ہوں، میری رہنمائی فرماتے ہوئے ان صفات کو میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ انشاءاللہ و تعالی وہ قبولیت کی گھڑی آپ کو نصیب ہو جائے گی کہ وہ صفات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والے آتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ایسا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رشتے کی بندش کچھ ایسا ہے ویسا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یہ سوال ہوا، اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کہ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو خاتون آئی ہوئی ہیں ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے، ان کو بھی پتہ ہی ہوگا کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں، اور جب ظاہر کچھ چیزیں آپ پر ہو جائیں، اور اگر آپ آدھا لیٹر بوتل کے اندر 1.5 لیٹر بوتل ڈالنا چاہیں گے تو یقیناً آدھا لیٹر بوتل تو بھر جائے گی، لیکن باقی سب ضائع ہو جائے گی۔
اور اللہ کی ذات پاک وہ علم جو وہ عطا فرما دے، وہ سوچ اللہ کی ذات پاک جو ہمیں بہتر اور مثبت عطا فرما دے، تو یا اللہ تو اس سوچ کی حفاظت بھی فرما، کہیں ہم اس کو زائل نہ کر دیں۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں محمدہ کرنی، دودھ دی کھیر پکا محمد کتے آگے کرنی۔ تو یہ میٹرز ہیں کہ ہر کسی سے ہر بات ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے، ایک سینسیبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس میٹر کو اگر آپ باغور دیکھیں، باغور سمجھیں اور باغور طریقے سے آپ اگر کریں، تو اس بچی کا قصور یا بچیوں کا قصور یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پسند نہیں آتی۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ان بچیوں کے اندر ایسی ایکس رے مشین رکھ دی ہوتی ہے کہ جب وہ بچیاں ان عورتوں یا خواتین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہیں تو ان کا ظاہر و باطن ان بچیوں کو نظر آ جاتا ہے، اور ان کے اندر جب وہ ایک غصے کی سی لہر آتی ہے نا، تو جو ان کا غصے والی جو ویوز جب جا کے اس خاتون سے یا اس کے بچے سے ٹکراتی ہیں، تو ان کا خوف میں مبتلا ہو جانا بھی اس چیز کی مدلل دلیل ہے کہ وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں میں اپنی کوششوں کو ہر طرح سے آزمانے کے بعد بھی منزل نہیں پا سکتا، تو میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ میں اپنی کوشش مکمل کرتا ہوں، اپنی محنت میں مکمل کرتا ہوں، پھر میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں جو مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ ہمارے اوپر وہ تمام تر وہ دوست احباب، وہ ملنے والے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ اگر آپ کسی لوکل بس پہ سفر کر رہے ہوں اور آپ کا سفر لمبا ہو، تو ساتھ والا پیسنجر، خواہ وہ خاتون ہو یا کوئی شخص ہو یا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا ہو، وہ اکثر آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور اگر آپ کا دل کر رہا ہو آپ نے بات کرنی ہے تو بات سے بات نکلتی بھی ہے۔ تو ہم یا تو صدق دل سے اس نیک نیتی کے ساتھ کہ اگر میں ان سے کچھ سیکھ سکوں، ان کا کوئی بھلا کر سکوں، یا ان سے اپنی کی بھلائی کا معاملہ اگر نظر آ رہا ہو وہ کر سکوں، یا ایک ویسے ایک سفر کو اچھا کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہو جاتے ہیں، تو اس عارضی رشتے کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ محمد بشیر بلال ڈیوو یا ڈیوو یا نیازی، یا لاہور ٹو اسلام آباد، لاہور ٹو ملتان، ملتان ٹو اسلام آباد، ہم ان کے آگے یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ لیکن جو ہمیں انتہائی کہتے ہیں کہ بہت بڑا انعام بن کے جو لوگ ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا انعام تو ہمارے لیے میری سوچ کے مطابق تو والدین ہی ہیں، ان کے آگے امی جی، ابو جی، بس، تو اور کیا لکھیں گے؟ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، ہم نہ بھی لکھیں تو یہ وہی ہیں۔ تو تسلیم کر لینا کہ جن کے ساتھ ہمارے عارضی تعلق ہیں ان کے یاد رکھنے کے لیے ہمیں کتنی لمبی چیز کو لکھنا پڑا، کیئر آف فلاں 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 فلاں، جو ہے سو ہے امی جی، ابو جی۔ یہی چیز جب امی اور ابو آپ کے بھی بارے میں اسی طریقے سے اور سوچ سے سوچیں گے، تو پھر تبدیلی جو آئے گی وہ بہت مثبت ہوگی۔ ہم سب ایک ایسی غار کے اندر ہیں کہ جس کے اندر روشنی ہمارے اچھے عمل سے ہوگی، ہماری نیک نیتی سے ہوگی، ہمارے صبر سے ہوگی، اور گھپ اندھیرا جیسے جیسے ہم خود پر علم، سوچ، بہتر فکر ہونے کے باوجود جبر کرتے چلے جائیں گے تو وہ اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر دلیل موجود ہے، الفاظ میں شائستگی ہے
اور یہ یقین بھی ہے کہ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو رحم فرما رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر آپ بڑے سے بڑے سلطان سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، آپ کے اندر خامیوں کے علاوہ ان خامیوں کو بھی دور کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہمیں بہت سے ایسے افراد اپنے روزمرہ زندگی میں ملتے ہیں کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں صبح کیا ہو جانا ہے، اور یہ عادتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گلی محلوں کے تھڑوں پر ہونے والی سیاست جب گھروں تک پہنچ جائے تو گھر کا پردہ قائم نہیں رہتا۔ اگر ہم وہی بازاری گفتگو کو گھر کی گفتگو کا حصہ بنائیں گے تو شاید والدین کی تربیت ہم پر اثر نہیں رکھ سکے گی یا نہیں رکھے گی، اور ہمارے اندر جو تبدیلی آئے گی شاید وہ ہمارے گھر والوں کو بھی قبول نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہی کہنا ہے اور اتنا ہی کہنا ہے کہ جس سے آپ کی طرف انگلی تو دور کی بات کوئی سوال بھی نہ اٹھا سکے۔ آگے اللہ کی مرضی، میرا مالک بہتر کرے گا، بہت بہتر کرتا ہے۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے جو سوچتا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا کہ اب میرے دوست، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ میرے دوستوں میں جو میرے ہم عمر لوگ رہے ہیں وہ بہت کم رہے ہیں۔ میں جب محض 14 سال کا تھا تو جو میرا سب سے قریبی دوست تھا اس کا نام تھا بابا نصیب، اس کی عمر اس وقت 72 سال تھی۔ میں اردو اخبار کو پنجابی میں پڑھ کے سناتا تھا اور بدلے میں 1 کپ چائے پیتا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک بابا صدیق صاحب ہوتے تھے، پھر کچھ اور بھی لوگ تھے، لیکن میری ان صدیق سے اور بابا نصیب سے کافی بنتی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ بابا نصیب آپ نے تمام عمر شادی کیوں نہیں کی؟ تو مجھے کہنے لگے کہ جب میری شادی کا وقت آیا تھا تو اس وقت مجھ پہ کچھ فرائض ایسے تھے کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید مسئلہ زیادہ خراب ہوتا، اور پھر جب میں ان فرائض سے فارغ ہوا اور اپنے حق کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو چاندی ہے، اس چاندی میں کچھ مقامات پر کچھ کالے ڈورے موجود رہ گئے ہیں۔ تو سوچا اب کیا فائدہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی بات سمجھ آنے والی ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، ان کی بھی اپنی سوچ ہے۔ بابا صدیق سے پوچھا آپ نے 3 شادیاں کیوں کی؟ کہتا ہے یار ایک تو وہ جو میرے ابو نے کی تھی، ایک میں گرگے میں گیا تھا، وہاں پہ کوئی مسئلہ تھا، ان کا فیصلہ ہوا تو اس سے کون شادی کرے گا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، اور میں نے کہا تیسری؟ وہ کہتا ہے تیسری بس ہو گئی۔ واہ، کہیں پر ایک بھی نہیں اور کہیں پہ 3 تھی۔ ہر کسی کا ایک اپنا معیار ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو میں نے جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ میری ایک سوچ تھی کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، میں نے بابے نصیب سے کہا، میں کہا بابے ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ کہ دنیا ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਡ ਕਾਕਾ ਬੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کے شاید شعوری تقاضے وہاں تک نہیں جا پا رہے، میں نے بابا صدیق سے پوچھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں کلمہ پڑھ پتر، تیرا تو سوال ہی بڑا عجیب ہے۔ خاموش ہو گیا۔
میں نے پھر سوچا کہ امی سے بات کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اس طرح کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے ابو سے پوچھو. میں نے ابو کو لتاڑتے ہوئے پوچھا کہ ابو جی کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ ابو نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا ابو جی مجھے روشنی لگتی ہے. ابو نے کہا ہو سکتا ہے روشنی ہی ہو، لیکن تحقیق کرو، لیکن تحقیق کرو. میں کہا نہیں ابو جی دیکھیں اب روشنی جہاں جہاں پہ آتی ہے تو وہاں پہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ان کا پھر اسی روشنی کے بعد اندھیرا بھی تو آتا ہے، پھر کائنات کا سب سے بڑا سچ اندھیرا بھی تو ہو سکتا ہے. پھر سوچا کہ کائنات کی جو سب سے بڑی جو ایک چیز ہے وہ نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا نام ہے تبدیلی، چینج. یہ رونما ہوتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، آل دا ٹائم. ہم سو رہے ہیں، سو کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ کے کام پہ جا رہے ہیں، کام سے گھر آ رہے ہیں، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بلا 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 بلا. چینج، ایوری ڈے از اے چینج. جہاں پر ہمیں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے چینج کے اندر ہم کتنے چینج ہو چکے ہیں، ہمیں کتنا چینج کیا جا رہا ہے، اور ہم خود سے خود کو کتنا بدل رہے ہیں. پھر کہیں جا کر اس بات کا باغور آپ بھی جائزہ لیجئے گا کہ یہ جو بدلاؤ ہے، یہ جو ایک تبدیلی مسلسل رونما ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا ٹھہراؤ کہاں پہ ہوگا؟ ہماری زندگیوں تک تو نہیں، ہمارے بعد، ان کے بعد، ان کے بعد، پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھہراؤ ہے. پھر جب اس بات کو میں نے ایک بہت اچھے دانشور سے شیئر کیا تو انہوں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ کسی فلاں فلاں رائٹر تھا اس نے بھی کہی تھی. میں نے کہا لیکن میں نے تو کسی کی کتاب پڑھی نہیں، میں تو آپ سے اپنا ایک شعوری تقاضا شیئر کر رہا ہوں. کہتا نہیں اچھی بات ہے، آپ کی سوچ واقعی اچھی بات ہے کہ آپ بھی ایک تحقیق کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم تحقیق سے تضحیق کی جانب بڑھیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں نہ رحمتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، فقط اس تلاش میں رہتے ہیں کہ جو احکامات ربی ہم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے پہنچے ہیں، ان کو اللہ پاک ہمیں توفیق دے صحیح سے انجام دے سکے تو سب کچھ مل جائے گا. کوئی ورد کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کہیں پہ چلے چل رہے ہیں، بہت سے معاملات، جیسے جیسے لوگ ویسی ویسی باتیں. کوئی منظر پہ نہ ہو کے بھی ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی تلاش کے اندر اپنے وجود کو بھی کھو چکا ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا اس وقت آیا کہ جب ہمیں تسلیم کروانے والے کی شان اور اس کی وحدانیت کا علم ہوا. ہماری کتابوں میں موجود فارمولے ہمیں 2 کا علم تو دے رہے ہیں، لیکن ان 2 میں موجود اس ایک کا وزن بیان نہ کرنے دیتے ہیں، نہ اس طرف جانے دیتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے میں اپنی ذات کی نفی کی وہ انتہا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کے وجود کو سردی اور گرمی لگنا ختم ہو جائے، جہاں پر آپ کی ذات کے لیے رات سے دن اور دن سے رات کے فرق کو تالا لگ جائے.
آپ کی زبان اس طرح سے اس خوبصورتی سے خاموش ہو کہ آنکھوں میں وہ تمام قصے کہانیاں موجود ہوں، آ جائیں، پڑھنے والے پڑھ لیں کہ یہ فقط آنکھیں نہیں، پوری ایک داستان ہے۔ جس جس شخص کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، جائز یا ناجائز، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کمی کوئی نہیں کرتا، لیکن جس چیز کو وہ آگے بڑھنا کہتا ہے کہ بہتر سواری، بہت سی آسائشوں سے بھرا ہوا گھر، اچھے ناموں والے اسکول میں اولاد کا جانا اور بہتر رزق کھانا، اور جس پہ دل کرے اس پہ تنقید کر دینا، جب دل چاہے جو دل میں آئے وہ بول دینا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے پاس دولت ہے اور میں صاحب حیثیت ہوں، تو یہ وہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو شاید حیثیت میں ان سے بھی بہت بلند ہوں، ان پر بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ جیسے آپ نے سارا دن اپنی والدہ ماجدہ، والد صاحب، بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کے سارے کہنے ماننے کے باوجود آپ نے گھر میں سارے کام کیے ہیں، اور آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اور اب جو بھی وہ فلم چل رہی ہے، نیوز چل رہی ہے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بالکل اینڈ پہ آیا ہوا ہے، اور ایک دم سے والدہ کی آواز آتی ہے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک کپ چائے بنا دو یا پانی دے دو، تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ امی 1 منٹ پلیز، امی 1 منٹ، تو امی کہتی ہیں کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب تم میری بھی بات مانو گے؟ تو پورے دن کی محنت سب مٹی ہو گئی۔ وہ مٹی نہیں ہوئی، بلکہ وہ مٹی سے بہت اوپر وہ پتھر ہو گئی۔ وہ پتھر بھی کون سا؟ قیمتی نایاب پتھر ہو گئی کہ واہ سبحان اللہ، اس مان کا عالم دیکھیں کہ اس نے پکارا بھی تو آپ کو، نام لیا بھی تو آپ کا، اور اس لمحے میں کہ جس لمحے آپ نے اس منزل کو پانا ہے اپنی ذات کی نفی کی صورت میں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس ڈرامے کو، اس ٹی وی کو، یہ جو بھی میں دیکھ رہی ہوں، یا موبائل پہ گیم کھیل رہی ہوں، کسی سے بات کر رہی ہوں، کسی سے مخاطب جو بھی ہے، اس چیز کو ترک کرتے ہوئے آپ اٹھے اور آپ نے اس عمل کو انجام دیتے ہوئے کہا امی جی میرے لیے دعا کریں نا، تو اس وقت جو ماں دعا کرے گی، باپ دعا کرے گا، بھائی دعا کرے گا، بڑی بہن دعا کرے گی، تو وہ میٹرز ہی کچھ ہو گئے۔ بات ہے سمجھ کی۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ سوال، سوچ والا جو سوال ہے اور جو دل والا سوال ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو سوچ والا سوال ہے اس کا تعلق دنیا داری سے ہے، اور جو دل والا سوال ہے اس کا دین و دنیا سے تعلق ہے۔ دین و دنیا دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ سوچ والے کا دین و دنیا سے تعلق اگر بن بھی جائے تو وہ مختصر ہوگا۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جو ہمیں تنگ تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر خوف ہے، شاید یہ بات کہ اپنا آپ اگر کسی کو بیان کریں تو کیسے کریں۔ جیسے ابھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ پنجابی کو کتنے لوگ سمجھ سکیں گے اور کتنے اس سے قاصر ہیں، تو ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ٹرانسلیٹ ان اردو، کہ میں آپ سے اپنی داستان کس طرح سے بیان کروں کہ میرا کہا ہوا، لکھا ہوا، سوچا ہوا ہر ورق حالت درد میں ہے، حالت کرب میں ہے، حالت سوز میں ہے،
اور اس پہ جو تحریر رقص کر رہی ہے، ہر تحریر ایک لفظ کو یہ سمجھانے میں ڈٹی ہوئی ہے کہ اگر تم نے اپنی اصل شکل اختیار کر لی تو یہ معاشرہ تمہیں رسوا کر دے گا، یہ لوگ تمہیں بے دین کہہ دیں گے، تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے، تمہیں رقص کرنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں شکر کرنا ہوگا، اور جب یہ تینوں صفات تمہارے اندر آ جائیں تو اس آندھی کا انتظار کرنا ہوگا کہ جو آندھی ان اوراق کو اس طرح سے الٹیں اور پلٹیں کہ یہ ہوا کی زینت بن کر کہیں دور کسی جنگل کسی بیابان میں چلے جائیں، جہاں پر ہر کوئی اس چیز سے قاصر ہو کہ سمجھ سکے کہ یہ جو اوراق یہاں پر موجود ہیں ان کا مذہب کیا ہے، ان کی ذات کیا ہے، ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، لیکن وہ پڑھنے والا پڑھ کر یہ ضرور سمجھ سکے کہ یہ حالت شکر میں ہے، حالت صبر میں ہے، حالت رقص میں ہے، ایک جنوں ہے جو طاری ہے، رگوں میں خون کے اندر، دھڑکنوں کے اندر، اور جو سانسیں رواں دواں ہیں ان کے اندر مجھے لگ رہا ہے جیسے جو صدا دل سے نکلی وہ عرش پہ جا کے کہہ رہی ہے، قبول ہو جائے سلام میرا قیام میرا۔ ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس اکثر نامناسب الفاظ یا الفاظ کی قلت، لہجے کی قلت، وقت کی قلت، بہت سی قلتیں مل کے ہمیں اس قلت تک لے جاتی ہیں کہ جہاں پر اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں اس وقت سے بھی ڈرتا ہوں، میں اس لمحے سے بھی ڈرتا ہوں کہ آج جن آنکھوں کو میں جگا رہا ہوں اور وہ بند ہو رہی ہیں، مسلسل بند ہو رہی ہیں، اور میں ان کو اٹھا رہا ہوں، کل کو جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچوں گا کہ جہاں پر نیند مختصر ہو جاتی ہے، میں جب ان سے کہوں گا کہ بند ہو جاؤ، اور اگر اس وقت یہ میرے آگے کھڑی ہو کے کہہ دے کہ اب کیوں، جس لمحے میں کہتی تھی کہ مجھے بند کرو، مجھ میں ایک تھکن آ چکی ہے، میرے اندر جو چھوٹی چھوٹی باریک نسیں ہیں وہ اتنی سرخی میں ہے کہ آنکھ بند کرتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت سی ریت آنکھوں کے اندر آ چکی ہے اور اس کی چبھن کا ایک اپنا عالم ہے۔ تو تم آنکھیں بند کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا سوچتے رہتے تھے؟ کیا لکھتے رہتے تھے؟ کیا بولتے رہتے تھے؟ خود سے اتنی ہم کلامی کیوں کرتے تھے؟ اور آج نہ وہ سرخی ہے نہ وہ نور ہے، تمہیں تین تین اینکیں بدلنی پڑتی ہیں مجھے صحیح سے چہرہ پہچاننے کی یا شناخت کی تقویت دینے کے لیے۔ تو اب نہیں دل ہمارا کہ ہم سوئیں، اب تو مختصر ہے، اب لکھو جتنا لکھ سکتے ہو۔ ارے یہ کیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، نہیں لکھا جا رہا، کیوں؟ اس وقت تو اتنی تیزی سے اتنی روانی سے لکھتے تھے، یہ کیا، اب زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، یہ بھی ساتھ نہیں دے رہے، اور یہ جو بار بار کمر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں،
اس کے پیچھے کون ہے؟ تو گویا انجام کا سفر جاری ہے. کاش ابتدا میں اس انجام کو اگر سمجھا ہوتا. یہ حالت تو ضرور ہوتی مگر اتنی بری نہ ہوتی. یہ وہ ماجرے ہیں، یہ وہ معاملے ہیں، یہ وہ ذکر ہیں، یہ وہ تذکرے ہیں، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ گفتار ہے کہ جو ہے اس کو جب ہم تسلیم کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تب ہمیں ہمارا وجود ہی سونے نہیں دیتا. ہماری سوچ ایک ایسے بانس کی مانند ہو جاتی ہے کہ جو بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کے آخری سرے پر ہمارا دماغ ہوتا ہے. آخری سرے پر وہاں سے چل کے دوسرے سرے تک آتے ہوئے شعوری تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر مدتیں ہی لگ جاتی ہیں. ہمارے فیصلے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں. خود سے ایک عجیب و غریب کشمکش والی جنگ سی، لڑائی سی شروع ہو جاتی ہے. کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا. کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی ہمارے منہ پر ہی انکار کر رہا ہے کہ بس مجھے نہیں سننا، میں نہیں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کے الفاظ میں، آپ کی سوچ میں، سمجھ میں، فکر میں، گفتار میں، کردار میں بہت فرق ہے. جو آپ نے کہا یہ آپ کی سوچ نہیں، جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کہہ نہیں سکتے. جو آپ کہہ نہیں سکتے وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. جو میرے لیے بہتر ہے اس کی آپ کو توفیق نہیں ہے. جس کی آپ کو توفیق نہیں ہے اس کی آپ کی تربیت نہیں ہے. جس کی آپ کی تربیت نہیں ہے اس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں. جن کے ذمے آپ کی اس گناہ گار ہونے کی ذمہ داری آتی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو اگر آپ اسی لمحے اس کو روک کے یہ بات کہتے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے کہا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ جو تمہارا نام ہے اس نام کا مطلب یہ ہے. یہ سوچ کے تمہارا یہ نام رکھا گیا تھا. یہ سوچ کے تمہارے لیے مسجد میں ایک نشست کا اہتمام کیا گیا تھا کہ یہاں سے تم قرآن پاک پڑھو. یہ سوچ کے تمہیں اس اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا کہ نہ تم سے پڑھا گیا تھا اور نہ ہی تم سے دنیا کی تعلیم حاصل کی گئی، نہ دنیا میں. اسی کے پیروں کھڑا ہوا ایک اور کردار کہتا ہے کہ نہیں ٹھہرے، میرے تو وسائل ہی نہیں تھے. میں نے ایک کے بعد ایک بہت سے بچوں کا والد ہونے کے ناطے میرے پاس اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ چیزیں نہیں تھی، راستے نہیں تھے، تو میں ان کو اینٹوں کے بھٹے پہ لے کے اسی کے پیرل ایک اور کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں جی یہ تو گورے کی بنائی ہوئی تعلیم ہے، لعنت ڈالے گی اس کے اوپر. یہ کی بات ہے، ہم تو بس میں نے بچوں کو بس یہ 2 کو حافظ بنانا ہے، 2 جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، ایک کو مکینک بنانا ہے اور ایک کو بس یہ ایسے ہو جائے گا جی. تو جب یہ سلسلہ چلتا ہے بھٹے کے مالک سے لے کے اس کے پاس کام کرنے والے ایک آخری ٹھیکیدار مزدور تک، اس بچے تک سے پوچھا جاتا کہ تمہارا بات تو بتاؤ ذرا سائڈ پہ آ کے کہ کیا آپ یہ چاہو گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ یہ چاہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بھی اینٹوں کے بھٹے پہ بیٹھے آتا. کہتا جی بیٹھا ہوا مجبوری ہے، کیا کریں جی. اور انہی میں سے ایک بندے نے کہا تھا جی اللہ نہ کرے کہ میرا بچہ اینٹوں کے بھٹے پہ بیٹھے، بس میں اکیلا لگا ہوں، جتنی ہمت ہے جی ہمت مانوں گا، لیکن بچہ میرا ایک ہی، میں نے اس کو پڑھانا ہے. اب جب یہ ساری سوچیں ایک بھٹے میں موجود ہیں تو اسی طرح ایک مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں.
وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بچے تو آپ سب دیکھتے ہیں. یہ نظام وہ نظام نہیں ہے، یہ نظام وہ نظام نہیں ہے، اور نہ یہ وہ نظام ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم آنے والی تبدیلی کو مثبت کہہ سکیں یا مثبت ہو سکے یا مثبت سوچ سکیں. نہیں، یہ وہ تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ تبدیلی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے شعور کے اس خانے کو اندھیرے کی کال کوٹھڑی کہتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے ایک بڑا سا تالا لگا کے اس کو ختم کر دیں. نہ اس طرف جائیں، نہ اس کو نوک کریں، نہ اس کو کھولیں، نہ اس کے اندر تلاش کریں کہ آپ کے لیے کیا کیا چیزیں اور کتنی فضیلت والی چیزیں ہیں اور وہ آپ کے اندر موجود ہیں. آپ کو صرف اور صرف اس کو صاف کرنا ہے، کلین کرنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، نہیں ہوں گے. کوئی سمجھ رہا ہوگا، کوئی سمجھا رہا ہوگا، کوئی کیسے کہہ رہا ہوگا، کوئی کیسے کر رہا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ میری اس بات سے آپ سب لوگ سہمت ہوں، سمجھیں، حقیقت مانیں. لیکن اس کال کوٹھی کو کھولنا ہوگا، اس تالے کو توڑنا ہوگا، اندر جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا. نہیں تالا ٹوٹ رہا تو ہدایت مانگیں. میں تو بلکہ خصوصی طور پہ آپ سب کے لیے یہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے ذہن کے ان بند خانوں کو اللہ پاک اپنے نور سے روشن فرما دیں کہ جن کا استعمال ہم پر فرض تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ استعمال کرنا کیسے، ان کو کھولنا کیسے. یا اللہ تو رحم فرماتے ہوئے ان خانوں کو کھول دے. یا اللہ تو نواز دے. تیری بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں ہمارے اوپر. ہم ان کو نہ کاؤنٹ کر سکے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کر پائیں گے. لیکن تیرا شکر گزار ہونے کے ناطے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے، اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ جو ہر لمحے جاری رہنے والی تبدیلی ہے یہ تیرے وجود کا عکس ہے، یہ تیرے اس کن کی کیفیت ہے کہ جس کو ہر انسان نہ سمجھ سکا ہے، نہ سمجھ سکے گا، نہ مان سکا ہے، نہ مان سکے گا، نہ بدل سکا ہے، نہ بدل سکے گا. بے شمار قومیں، لوگ، ان کے تبصرے، ان کی تفصیلیں، ان کی تاریخ، ان کا سب کچھ تیرے کن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ ہو سکتا. میں صدق کے دل سے شکر الحمدللہ ادا کرتے ہوئے کہ آج کی اس نشست کی مجھے اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. میں دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کا جو مجھے سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، میں مشکور و ممنون ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ حالت صبر میں رکھے اور حالت شکر میں رکھے، اور ہم پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا، رحمتوں کا نزول جاری و ساری رہے. ہم سے وابستہ رشتوں کے پر جاری و ساری رہے. اور وہ لوگ جو ہمیں نہیں سمجھ سکتے یا سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا جن کے لیے ہم کوئی مشکل شخصیت ہیں، تو اللہ کی ذات پاک ہمیں ان کے لیے آسان کرے اور اتنا ہی آسان کرے کہ ان کا شر ہم پہ حرام ہو جائے اور ہمارا شر ان پر حرام ہو جائے. آمین.